اردو دنیا کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، فرانسیسیوں سے ظلم کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ اسلام کا ایک اور بہادر فرزند فرانس کے خلاف میدان میں آ گیا۔ مہاتیر محمد کے اعلان نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسی جاندار ٹویٹ کے فرانسیسی حکمرانوں کی ٹانگیں کام گئیں۔ گستاخ فرانس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، طیب اردگان کا بھی ایک اور دبنگ پیغام سامنے آ گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی فرانس کے خلاف بڑا بیان دے کر مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کویت نے فرانس کے خلاف کون سا بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، فرانس اور مسلم دنیا کے درمیان جاری تنازع نے ایک نیا موڑ لیا ہے۔ امت مسلمہ کا ایک اور بہادر لیڈر فرانس کے خلاف میدان میں آ گیا۔ یہ بہادر لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد ہیں۔ ناظرین، ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملک فرانس کے خلاف ایک ایسا اعلان کر دیا جو یورپ سمیت پوری دنیا کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو گیا۔ یہی نہیں، ٹویٹر نے بھی مہاتیر کے اس پیغام کو ہٹا دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق مہاتیر محمد کا یہ تبصرہ طویل بلاگ کا حصہ تھا جو ٹویٹر پر شیئر کیا گیا۔ فرانس کے خلاف شدید رد عمل دیتے ہوئے مہاتیر محمد نے کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان سے نہیں لگتا کہ وہ مہذب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میکرون نے غسیل فرد کے عمل کا الزام پوری امت مسلمہ پر تھوپا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ فرانس کو تاریخی جرائم کی سزا دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فرانس نے اپنی تاریخ میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا مگر مسلمانوں نے قصاص کے قانون پر عمل کرتے ہوئے فرانسیسیوں سے بدلہ نہیں لیا۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس گستاخی کا بدلہ لیں۔ سابق ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار کسی کی توہین کا حق نہیں دیتا۔ آزادی اظہار کے نام پر کوئی فرد کسی دوسرے شخص کو جا کر برا بھلا کہنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ مہاتیر محمد کا مزید کہنا تھا کہ مغرب کی اپنی اقدار ہم پر تھوپنے کی کوشش ہماری آزادی چھیننے کے مترادف ہے۔ مغرب اپنے مذہب سے تو دور ہو چکا ہے مگر انہیں دوسرے مذاہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ مہاتیر محمد نے خواتین کے حقوق سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی طور پر مغرب میں خواتین کے حقوق کی تحریک کا آغاز انتخابات میں ووٹ کا حق دیے جانے سے ہوا۔ آج ہم ہر وہ چیز مٹا دینا چاہتے ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کو باقی دنیا پر زبردستی اپنی اقدار نافذ نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ٹویٹر کی جانب سے مہاتیر محمد کی اس ٹویٹ پر فوری ایکشن لیا گیا اور ان کی یہ ٹویٹ ہٹا دی گئی جبکہ صارفین کی طرف سے اس کی شدید مذمت کی گئی۔ ٹویٹر کا کہنا تھا کہ اس پیغام سے تشدد پر اکسانے سے متعلق اس کے قواعد کی خلاف ورزی ہوئی لیکن وہ پرعزم ہے کہ عوام کے مفاد میں پوسٹ موجود رہے گی۔ تاہم بعد ازاں یہ ٹویٹ ہٹا دی گئی۔ دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ایک بار پھر واضح انداز اپناتے ہوئے کہا کہ گستاخانہ خاکوں سے متعلق ہمارا جواب وہی ہے جو اہل مدینہ نے دیا تھا، طلع البدر علینا۔ ٹویٹر پر شیئر ہونے والی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ مکہ مدینہ ایشیا، افریقہ، یورپ سمیت پوری دنیا اور تمام جہانوں اور زمانوں کو شرف بخشنے والے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملوں کے سامنے پورے صدق و اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارے لیے عزت و شرف کا مسئلہ ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ ہمارا جواب آج بھی وہی ہے جو اہل مدینہ نے دیا تھا، طلع البدر علینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ناظرین، کینیڈین وزیر اعظم مسلمانوں کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے اور امت مسلمہ کے دل جیت لیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری طور پر لوگوں کے دل آزاری نہ ہو۔ آزادی اظہار رائے کا دفاع کریں گے مگر یہ حدود کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہمیں دوسروں کے لیے احترام کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری طور پر لوگوں کی دل آزاری سے بچا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے الفاظ اور اعمال کے دوسروں پر اثرات کا علم ہونا چاہیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان پیچیدہ مسائل پر ذمہ داری کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے معاشرہ تیار ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا یہ بیان فرانس کے خلاف ایک واضح پیغام ہے کہ آزادی رائے کے نام پر حدود سے تجاوز کرنا کسی صورت اس کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا
کہ دنیا مسلمانوں کی دل آزاری کرنا بند کرے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصری صدر نے فرانس میں جاری اسلام مخالف مہم کی مذمت کی اور کہا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی طور پر قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی نبی یا پیغمبر کی شان میں گستاخی مذہبی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عبدالفتاح السیسی نے یہ بھی کہا کہ اربوں لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا انتہا پسندی ہے۔ ایسی اظہار رائے کی آزادی کو لازمی روکنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی اظہار رائے کی آزادی کسی طور قبول نہیں جو ڈیر عرب لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنے۔ خیال رہے کہ فرانس کے خلاف عرب دنیا میں خوب احتجاج کیا جا رہا ہے اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرانس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے نشر کرنے والے ملعون کا دفاع کرتے ہوئے فرانسیسی صدر کے بیان پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ آخری حد تک پہنچ چکا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی مہم تیز کر دی گئی ہے۔ کویت میں فرانسیسی پنیر کیری اور بیبی بیل جیسی مصنوعات شیلفوں سے ہٹا لی گئی۔ اسٹوروں کے ایک بڑے گروپ نے اعلان کیا کہ وہ فرانسیسی مصنوعات بشمول پنیر، کریم اور کاسمیٹکس کی اشیاء اپنے اسٹور سے فروخت کرنا بند کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کویت کی 70 سے زائد کاروباری تنظیموں کی جانب سے بائیکاٹ مہم میں حصہ لیا جا رہا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر کویت سے شیئر کی جانے والی بعض تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں کی بعض مارکیٹ کے وہ شیلف خالی پڑے ہیں جن میں فرانسیسی مصنوعات رکھی گئی تھی۔ شام کی سپر مارکیٹس اور مال میں فرانسیسی مصنوعات کی فروخت روکنے کی غرض سے ان شیلفز پر پردے ڈال دیے گئے ہیں جہاں یہ مصنوعات رکھی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل ایک فرینچ استاد نے آزادی رائے سے متعلق ایک کلاس کے دوران توہین آمیز خاکے شائع کیے، جس پر ایک نوجوان نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ فرانسیسی صدر نے اس کے دفاع میں بیان جاری کیا، جس کے بعد دنیا بھر میں تمام اسلامی ممالک اور مسلمانوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ رواں ماہ کے شروع میں میکرون نے اس معاملے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کو اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے سامنے آئے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔